बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सही बुखारी। दोस्तों, कुरान पाक के बाद मुसलमानों में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली और मुक़द्दस किताब सही बुखारी है। सही बुखारी कई हवालों और पहलुओं से दुनिया की अजीम और सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में शुमार होती है। सही बुखारी के हवाले से ही मुसलमानों की फ़िक़्ह के बारे में बुनियादी गुफ्तगू का आगाज़ होता है। सही बुखारी इस्लामी तमद्दन की बुनियाद है। रसूल आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसलमानों को जो अक़ीदत है, इसकी एक रोशन तरीन मिसाल सही बुखारी है। मुसलमानों ने अलूम व फ़नून में जो इख्तिराअत की, जो इनकलाब पैदा किए, इनकी तफसील के लिए एक अहद चाहिए। कुछ अलूम ऐसे हैं जो सिर्फ़ मुसलमानों ही से मखसूस हैं, लेकिन इनसे सारी दुनिया फैज़याब हुई और होती रहेगी। इन्हीं अलूम में एक इल्म हदीस है। वही इलाही के बाद हदीस की कदरें इस तरह मुतय्यन की गई हैं कि जो अहकामात अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से हमारी खारजी और दाखिली ज़िंदगी, जिनमें हमारा मुकम्मल माशरा शामिल है, के लिए अनायत फरमाए, वो तमाम अहादीस में शामिल हैं। नबी आखिर ज़मान और इंसान कामल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक एक नक्श अहादीस में मौजूद है। बाज़ उलमाए इस्लाम का कहना है कि सकाफ़त इस्लाम में अहादीस की अहमियत का अंदाज़ा इस तरह लगाया जा सकता है कि अगर हदीस को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो मुसलमानों का कल्चर तबाह होकर रह जाएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद अहादीस जमा करना यकीनन एक मुश्किल काम था। अगरचे बेसत से रहलत तक ज़माने में सहाबा इकराम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर इरशाद, कलमे, तर्ज ज़िस्त के हर इतवार को अक़ीदत व मोहब्बत के साथ ज़हन नशीन कर लेने की कोशिश करते थे। अहदीस के बारे में कुरान पाक की ये आयत मुबारका ख़ास तौर पर सामने रखने की ज़रूरत है। इरशाद खुदाबंदी है, हमारा रसूल कोई बात नफ्स की खातर नहीं कहता, ये तो वो कहता है जो हम कहलवाते हैं। इस सिलसिले में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का फरमान भी ध्यान में रखिए कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता फिरता कुरान थे। तदवीन हदीस की इब्तिदाई मंजिल तो ये थी कि कुछ सहाबा ने कुछ इरशादात नबवी लिख लिए थे, कुछ ज़बानी याद कर लिए थे, जो एक से दूसरे तक मुंतकिल होते रहे। दूसरी सदी हिजरी में मुसलमानों ने तदवीन अहदीस को ख़ास अहमियत देनी शुरू की। यह हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था। इस वक्त उलमाए किराम कसरत से मौजूद थे और ख़ुद अवाम में भी अहदीस का ज़ौक़ आम हो चुका था। मुतअद्दिद उलमाए किराम ज़ाती तौर पर जमा अहदीस में मसरूफ़ थे। खुद हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी उलमाए किराम को इस अजीम काम के लिए तैयार किया। इस ज़माने में अहदीस की सैकड़ों किताबें मुरतब हो गईं। दूसरे दौर में तदवीन अहदीस का बाकायदा काम शुरू हुआ। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि की मुत्ता मदीना मुनव्वरा में लिखी गई। इमाम मालिक की मुत्ता फ़न अहदीस की पहली बुनियादी किताब है। इसे नक्श अव्वलीन की हैसियत हासिल है। इमाम मालिक की मुत्ता के कुछ अरसा के बाद सही बुखारी मुरतब हुई, जो सबसे बेहतर, अकमल और मुकम्मल किताब अहदीस है। और इमाम बुखारी का ज़माना वही दौर ज़री है जब सही मुस्लिम, जामिया तिरमिज़ी, अबू दाऊद और निसाई मुरतब हुई। इनकी अहमियत और फजीलत से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जो आला कदरें सही बुखारी को हासिल हुई, किसी दूसरी किताब को हासिल ना हो पाई। इसके बाद के दौर में तो फ़न अहदीस को वो कमाल हासिल हुआ कि दर्स अहदीस और फ़न अहदीस के हवाले से अनगिनत उलमाए किराम सामने आए, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ इसी नेक काम के लिए वक्फ़ कर दी। कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मेदार खुद खालिक कुरान खुदा ताला है। अहदीस की हिफाजत की ज़िम्मेदारी सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर थी, जिसका उन्होंने हक़ अदा कर दिया। उलमाए किराम ने इन अमूर की तरफ पूरी तवज्जो दी। सेहत व असनाद के लिए कोई कसर ना उठा रखी। सही और गरीब व गैर सिका हदीस की परख का नाजुक काम भी साथ साथ होता रहा, जिसके लिए इन बुज़ुर्गों ने कुछ असूल वज़े किए। जो अहदीस इन वज़ा करदा असूलों पर पूरा ना उतरती थी, उसे शामिल ना किया जाता। असूल हदीस के इल्म फ़न ने भी वक्त के साथ साथ तरक्की की और इसके क़वाइद व ज़वाबित मुरतब हुए।
اسی فن کی ایک شاخ اسماء الرجال ہے جس پر دنیا بھر کے علماء اور محقق داد دیے بغیر نہیں رہتے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ کسی قوم کو یہ شرف حاصل نہیں کہ اس کے پاس اس کی اپنی کوئی ایسی مکمل تاریخ موجود ہو جیسی مسلمانوں کی ہے، جس میں مسلمانوں کا قانون، فقہ، تمدن، معاشرہ اور کلچر سب کچھ موجود ہے۔ امام بخاری نے جو اصول وضع کیے، ان میں ان کا بنیادی اصول تو یہ ہے کہ انہیں ہر طرح کی احادیث جمع کرنے کا شوق نہیں، وہ ثقہ اور مستند احادیث کو سب سے زیادہ ترجیح دیتے۔ اس ضمن میں وہ سب سے پہلے راوی پر نگاہ رکھتے ہیں، راوی کے سلسلے کو جانچتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ وہ راوی کے خاندانی حالات، اس کے افکار و خیالات، اخلاق و عادات، صدق و وفا، طرز حیات اور امانت و دیانت، نیکی اور ایمانداری، ان تمام پہلوؤں پر تحقیق کر کے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کن درجات پر فائز ہیں۔ اس کے بعد وہ یہ بھی سامنے رکھتے ہیں کہ اس راوی کا تعلق راوی اولاد سے حقیقی ہے یا سنی سنائی کہی جا رہی ہے۔ امام بخاری راوی کی زندگی کو پرکھتے ہیں، اس کے اعمال کو سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطی کا امکان ہے، وہ بہک سکتا ہے، ترغیب میں آ سکتا ہے۔ امام بخاری یہ بھی پیش نظر رکھتے کہ راوی نے انصاف سے گریز تو نہیں کیا، وہ کوئی غیر فطری بات تو نہیں کہہ رہا۔ اس کڑی جانچ پڑتال اور تحقیق کے بعد امام بخاری کے پاس ایک اور کسوٹی بھی تھی۔ تمام احادیث کو آیات وحی سے مطابقت کی کسوٹی۔ یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ مسائل شروع اور اجزاء فتاویٰ کے باب میں کوئی لغزش نہ ہو جائے۔ امام بخاری کی محنت، تحقیق اور ایمان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ اس ڈر سے کہ کوئی احادیث کلام الہی یا کلمہ الہی کے منافی نہ ہو جائے استخارہ بھی کیا کرتے تھے۔ امام بخاری کا عقیدہ اور اصول تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر ارشاد ربانی کی تائید میں ہوگا۔ امام بخاری 13 شوال 194 ہجری میں بخارا میں پیدا ہوئے۔ آپ کا پورا نام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن جراح۔ امام بخاری کے والد محترم کا انتقال ان کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے ہو چکا تھا، اس لیے والدہ ماجدہ کی آغوش شفقت میں تربیت پائی۔ کچھ ہوش سنبھالا تو محلے کے مدرسے میں پڑھنے جانے لگے۔ امام بخاری کی عمر 9 برس تھی کہ انہوں نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا۔ 10 برس کی عمر میں وہ فن حدیث کی طرف متوجہ ہوئے اور 16 برس کی عمر میں اس میں خاص قابلیت پیدا کر چکے تھے۔ امام بخاری کے دور میں فن حدیث سے منسلک علماء کرام کی بڑی قدردانی ہوتی تھی، انہیں اعلیٰ سرکاری عہدوں سے نوازا جاتا، مگر امام بخاری کو ایسے عہدوں اور اعزازات سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ عابد اور متقی و پرہیزگار تھے۔ آپ کسی لالچ اور خواہش کے بغیر خدمت حدیث میں مصروف رہتے، دربار اور دنیاوی عزا و جلاہ کے کبھی قریب تک نہ گئے۔ امام بخاری 210 ہجری میں اپنی والدہ محترمہ اور بھائی کے ساتھ حج کے لیے حرمین شریف کے سفر پر روانہ ہوئے۔ حج کے فریضہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد ان کی والدہ ماجدہ اور بھائی تو وطن واپس چلے گئے، لیکن امام بخاری کو یہ سرزمین ایسی پسند آئی کہ وہیں قیام کا ارادہ کر لیا۔ امام بخاری نے ایک عرصے تک ارض حجاز، یمن، شام، عراق اور دوسرے اسلامی مراکز سے علم حدیث حاصل کیا اور ایسا کمال پایا کہ سب سے بڑے محدث کے رتبے کو پہنچ گئے۔ امام ترمذی جیسے 1 لاکھ کے قریب طلباء نے امام بخاری سے علم حدیث کا فیض اٹھایا۔ آپ اپنے وطن آتے جاتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ جب وطن آئے تو حاکم صوبہ نے ان کو بلا کر درخواست کی کہ اس کے بیٹوں کو بھی وہ علم حدیث پڑھا دیں۔ ساتھ ہی حاکم صوبہ نے یہ شرط بھی عائد کر دی کہ جس وقت میرے بیٹے پڑھیں تو دوسرے لڑکے پڑھنے نہ آئیں، یا آپ ہمارے مکان پر آ کر ان کو تعلیم دیں۔ امام بخاری نے اس کے جواب میں فرمایا، یہ علم پیغمبر کی میراث ہے، میں اسے کسی ایک کے لیے مخصوص کرنا نہیں چاہتا، ساری امت اس میں شریک ہے، یہ سب کے لیے ہے، جس کو غرض ہے میرے درس میں شریک ہو جائے۔ امام بخاری کی سب سے مشہور تصنیف الجامع الصحیح ہے، جسے آج ہم صحیح بخاری کے نام سے جانتے ہیں۔ صحیح بخاری 16 برس کی تحقیق و تدوین اور محنت سے مرتب ہوئی۔ امام بخاری کی یہ وہی کتاب ہے جسے اللہ کے کلام کے بعد مسلمانوں میں افضل ترین کتاب ہونے کا شرف حاصل ہے کہ یہ احادیث نبوی ہے۔ امام بخاری کی دیگر تصانیف ایک تاریخ الکبیر،
جس میں علماء حدیث کا تذکرہ ہے۔ الادب المفرد بھی امام بخاری کی ایک اہم تصنیف ہے۔ اخلاق و معاشرت کے موضوع و مسائل پر یہ احادیث کا مجموعہ ہے۔ ان کے علاوہ امام بخاری کے نام سے کئی چھوٹی بڑی کتابیں بھی منسوب کی جاتی ہیں جن کی حیثیت متنازع رہی۔ امام بخاری نے 256 میں وفات پائی۔ صحیح بخاری کو امام بخاری نے 30 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ہر حصے کو تقدیس و تبرک کے طور پر پارے کے نام سے مرسوم فرمایا۔ احادیث کی تحقیق و موضوعات کے مختلف عنوانات کو ابواب سے مرسوم کر کے اس کی تدوین کی۔ امام بخاری نے لاکھوں احادیث کی چھان بین کی اور مستند و صحیح احادیث کو صحیح بخاری میں شریک کیا۔ 8000 احادیث کے اس مجموعے میں کسی ایک احادیث سے تکرار کا وجود نہیں۔ صحیح بخاری رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کا ہی مجموعہ نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم بے مثل کردار، عادات و اطوار، شخصیت کا بھی آئینہ ہے۔ یہ اسلامی کلچر کا نقشہ بھی ہے کہ زندگی کس طرح بسر کرنی چاہیے اور مسلمانوں کا معاشرہ اور کلچر کیسا ہونا چاہیے۔ شرعی مسائل کے علاوہ انسان کی زندگی کے داخلی اور خارجی مسائل اور روزمرہ کے آداب کے بارے میں بھی اس کتاب سے رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ صدیوں سے صحیح بخاری کی مرتبہ صحیح بخاری ان گنت مسلمانوں اور دنیا بھر کے انسانوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہی ہے۔ پورے عالم اسلام کے علاوہ دنیا کے دیگر ممالک اور اقوام میں اس کتاب کو اہمیت حاصل ہے۔ صحیح بخاری کے تراجم بھی دنیا کی متعدد زبانوں میں ہو چکے۔ صحیح بخاری اور امام بخاری پر ان گنت کتابیں، مضامین، شرح اور احوال دنیا کی مختلف زبانوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ فارسی، انگریزی، فرانسیسی اور یورپ کی کئی دیگر معتبر زبانوں میں صحیح بخاری کا ترجمہ شائع ہو چکا۔ برصغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے صحیح بخاری کی شرح مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری نے 13ویں صدی ہجری کے آخر میں ترتیب دے کر شائع کی۔ اردو میں مرزا حیرت دہلوی نے صحیح بخاری کا ترجمہ کیا جو زبان و محاورہ کے اعتبار سے خاص شہرت رکھتا ہے۔ صحیح بخاری دنیا کی ان متعدد چند کتابوں میں سے ایک ہے جنہیں سب سے زیادہ پڑھا گیا اور پڑھایا جاتا رہے گا اور ہر دور کا انسان اس سے رہنمائی حاصل کرتا رہے گا۔